آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے سرخ و سیاہ پہاڑی ریچھ۔ اس کے مصنف ہیں کیرنگٹن ٹرنر۔ جنوری کا مہینہ ہے، مہاوٹوں اور برف باری کا موسم ہے۔ گاؤں ویران نظر آ رہا ہے، زندگی کے آثار کا دور دور نشان نہیں ہے۔ نہ عورتیں مکانوں میں ہیں، نہ مرد کھیتوں میں، اور نہ ہی گائے بیل دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں کماؤں کے پہاڑوں پر بیرکوں کی طرح مکان ہوتے ہیں۔ اوپر کے حصے میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے اور نیچے مویشیوں کو باندھتے ہیں۔ چھتیں بھاری بھاری لکڑی کی لٹھوں سے بناتے ہیں اور ان کے اوپر سلیٹ کی طرح ترشی ہوئی بڑی بڑی سلیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ مکانات جھونپڑی نما ہوتے ہیں لیکن بہت مضبوط اور محفوظ۔ جاڑے کے 4 مہینوں میں یہاں کے باشندے اپنے پہاڑی گھر بار چھوڑ کر اپنے مویشیوں سمیت پہاڑ کی تلہٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں وہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں اور جنگلات میں ملازمت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جنوری میں وہ گاؤں بھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا بالکل ویران پڑا ہوا تھا۔ یہاں اس زمانے میں پورے گاؤں میں بس ایک چوکیدار رہتا ہے جو گاؤں کی رکھوالی کرتا ہے۔ نیچے میدانوں میں جانے سے پہلے یہاں کے باشندے اپنے فاضل اناج کو اپنے مکانوں کی بالائی منزل میں جو سلیٹ نما سلوں کی چھت سے ڈھکی ہوتی ہے ذخیرہ کر جاتے ہیں تاکہ موسم بہار میں جب واپس اپنے پہاڑی گھروں کو لوٹیں تو انہیں وہ محفوظ مل جائے۔ میں صنوبر سے لدی ہوئی پہاڑی سے اتر رہا تھا اور چشمے پر دوپہر کا کھانا کھانے جا رہا تھا کہ میں نے نیچے گاؤں میں 2 مکانوں کے درمیان ایک سیاہی کی جھلک سی دیکھی۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 ریچھ کچھ اس انداز سے جا رہے ہیں جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ ایک ریچھنی تھی اور ایک اس کا بڑا بچہ تھا جو اب قد میں ماں کے برابر آ لگا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں اس ویران گاؤں میں کس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ دراصل وہ دونوں بھوکے تھے اور گاؤں میں اس غرض سے آئے تھے کہ کہیں اناج کا ذخیرہ مل جائے تو وہ اپنی بھوک کا سامان کر لیں۔ میں اب ایک درخت کے سائے میں اوپر ہی بیٹھ گیا تھا اور دوربین لگا کر ان دونوں کی حرکات کا نہایت دلچسپی سے مطالعہ کر رہا تھا۔ میرے ہمراہ ایک رینجر، ایک اردلی اور کئی فاریسٹ گارڈ تھے جن کو میں نے اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ بالکل خاموش بیٹھے رہیں اور اس کا خیال رکھیں کہ ان کے پاؤں یا ہاتھ سے کوئی کنکر یا پتھر لڑک کر نیچے نہ چلا جائے اور ان ریچھوں کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ کچھ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ریچھنی اور پیچھے پیچھے اس کا بچہ دونوں مکانوں کے درمیان گھوم رہے تھے اور فضا میں گردن اٹھا اٹھا کر اناج کی بو سونگھ رہے تھے۔ ایک جگہ وہ ٹھہرے اور درخت پر چڑھے۔ وہاں سے دونوں یکے بعد دیگرے ایک مکان کی چھت پر کودے۔ ہمارے لیے یہ بڑا ہی دلچسپ منظر تھا۔ ریچھ کا بچہ بھی بڑی پھرتی سے چڑھ اتر رہا تھا اور ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ریچھنی اپنا منہ نیچے کیے سونگھتی ہوئی سلیٹوں پر سے گزری اور ایک جگہ وہ ٹھہری اور اس نے سلیٹوں کو اٹھا کر علیحدہ رکھنا شروع کر دیا۔ ہر سلیٹ تقریباً 2.5 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی تھی اور کوئی 1 انچ موٹی۔ ریچھنی اور اس کا بچہ نہایت بھوکا معلوم ہوتا تھا۔ جاڑے کا وسط تھا اور درختوں پر پھل اور سبزہ بہت کم تھا۔ ریچھنی نے چھت کی 4-5 سلیٹیں ہٹا لی تھیں اور وہ دونوں چھت کے اس بڑے سوراخ سے اندر کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ میرے پاس جو لوگ بیٹھے تھے اور یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، ریچھنی اور اس کے بچے کو مکان کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک دفعہ ہی چلائے، چور چور، یہ تو سب اناج کھا جائیں گے۔ میں نے ان سب کو خاموش کیا اور کہا کہ کچھ نہیں ہوگا،
आप लोग ज़रा इत्मीनान से बैठे। मेरा अर्दली मेरे करीब बैठा था, मेरी राइफ़ल भी उसके पास थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इन भूखे रीछों को नहीं मारूंगा। मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा था और मैं देखना चाहता था कि इसके बाद ये क्या करते हैं। अभी दोपहर नहीं हुई थी और मेरे पास इतना वक्त था कि मैं इत्मीनान से दोपहर का खाना खा लूं और इसके बाद सामने वाली पहाड़ी पर चढ़कर बलूत के जंगल का मुआयना कर लूं। इसलिए मैं इत्मीनान से दूरबीन लगाकर उस सुराख पर नज़रें जमाए बैठा रहा जो छत पर स्लेटें हटाकर रीछनी ने बना लिया था। चूँकि रीछनी की क़ुव्वत शामा बड़ी तेज़ होती है, इसलिए मुझे यकीन था कि वह अनाज के खत्ते में घुसी हुई है और जल्दी जल्दी जितना भी खा सकती है अपने बच्चे के साथ खा रही है। वो हलवन जानती थी कि ज़रा भी देर हो गई तो कोई ना कोई आ जाएगा और उसे भागना पड़ेगा। उसी लम्हे एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी लकड़ी टेकती उधर आ निकली। वो जाड़ों में भी वहाँ रहती थी और एक तरह से गांव की मुहाफ़िज़ थी। वो जब मकान के पास पहुंची और उसने छत की स्लेटें हटी हुई देखीं तो नहायत ज़ोर से चिल्लाई, डाकू डाकू। वो नहायत फुर्ती से सामने वाली पहाड़ी पर जो 40-50 फुट ऊंची थी चढ़ी और पड़ोसी गांव के चौकीदार को मदद के लिए पुकारा। वहां से पलटकर फिर वो इसी मकान पर आई और एक लंबी छड़ी से इस मकान की छत को मारने लगी और साथ ही जितनी गालियां उसे याद थीं वो चोरों को दे रही थी। जब उसकी चीखों पुकार का कोई नतीजा बरामद ना हुआ और अंदर से कोई ना निकला तो वो मकान के दरवाजे पर आई। उसने कुफल को खींचकर अच्छी तरह चेक किया, फिर उसने दरवाजे पर कान लगाकर 2-3 मिनट तक सुनने की कोशिश की। फिर एक दफ़ा ही चिल्लाई, इसके अंदर तो रीछ है, अनाज खा रहे हैं, शायद ही कुछ छोड़े। ये कहते हुए वो रोने लगी, उसकी हिचकी बन गई और मकान से चंद कदम के फासले पर गिरकर बेजान हो गई। ये देखकर मैं लपका और वहीं से उस बूढ़ी औरत को तसल्ली दी कि डरने की कोई बात नहीं, हम सब यहाँ मौजूद हैं। ये सुनती ही वो उठ बैठी और हाथ से हमें जल्द आने का इशारा किया। वो चिल्लाई, जल्दी करो, रीछ घुमन सिंह के घर में घुसे हुए अनाज खा रहे हैं। वो जब वापस आएगा तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। हम जल्द ही उसके पास पहुँचे। बंदूक हाथ में लेकर दरवाजे की सीढ़ी पर चढ़ा और हवा में एक फायर किया। फायर की आवाज़ के साथ अंदर से रीछ की मखसूस आवाज़ सुनाई देने लगी और कमरे में उसकी नकलो हरकत महसूस होने लगी। इसके बाद हमने देखा कि वो दोनों छत के सुराख से बरामद हुए और छत के करीब जो दरख्त था उस पर चढ़कर नीचे कूदे और सामने वाली पहाड़ी पर चढ़कर गायब हो गए। मैंने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा, मैं अपने आदमियों को घर के अंदर भेजकर मालूम करवाता हूँ कि कितना नुकसान हुआ है। चनाचे मेरे 2 आदमी उसी सुराख से मकान के अंदर गए और थोड़ी देर में वापस आकर उन्होंने बताया कि तकरीबन इतना नुकसान हो गया है। मैंने उनके तखमीने से भी ज़ायद रकम बड़ी बी को दे दी और कहा कि जब घुमन सिंह वापस गांव आ जाए तो उसे मेरा सलाम कहना और ये रकम उसे नुकसान की तलाफ़ी के तौर पर दे देना। इसके बाद हम सब ने मिलकर घुमन सिंह के मकान की छत की वो स्लेट नुमा सिले उनकी जगह पर रख कर वो सुराख बंद कर दिया और हम अपने काम पर चले गए। मैं रीछों की 2 इकसाम से वाकिफ़ हूँ, एक पहाड़ी स्याह रीछ और दूसरा वो जो मैदानी इलाकों में पाया जाता है। पहाड़ी रीछों में सुर्ख रीछ भी होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर पाए जाते हैं। स्याह रीछ की छाती पर एक सफ़ेद निशान उल्टे नाल की तरह होता है और दूसरा सफ़ेद निशान उसकी ठोड़ी पर होता है। उस रीछ के पंजे भी स्याह होते हैं जो निस्बतन छोटे मगर बहुत मजबूत होते हैं। उस पर नहायत स्याह किस्म के 3 इंच लंबे बाल होते हैं। मुझे बाज़ ऐसे स्याह रीछ भी मिले हैं जिनका सर बहुत चौड़ा था और जिस्मानी एतबार से वो बहुत मजबूत मालूम होते थे।
وہ غیر معمولی طور پر طاقتور تھے اور اپنی نوک کا نہایت عمدہ نمونہ پیش کرتے تھے۔ سیاہ ریچھ کی خوراک زیادہ تر جنگلی درختوں کے پھل ہوتے ہیں۔ بعض جنگلی اور پہاڑی جھاڑیوں کا تو یہ عاشق ہوتا ہے۔ دیودار اور صنوبر کے جنگلات کو بعض اوقات اس ریچھ کے ہاتھوں بڑا زبردست نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان اور چھوٹے درختوں کی چھال کو اپنے دانتوں اور پنجوں سے کھرچ کر اندر سے اس کا گوند چاٹ لیتا ہے۔ جنگل کے جن حصوں میں ان ریچھوں کی سرگرمیاں زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ پورے درختوں کی چھالیں اتار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ریچھ پھلوں کے باغات کو تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور باغبانوں کے لیے مستقل طور پر درد سر بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں شام کے وقت جنگل سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ ریچھ درخت کے گدے پر بیٹھا سر اٹھائے ہوئے اس کی بالائی شاخوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اوپر شاخوں کی طرف چڑھنے لگا اور اوپر ایک مضبوط سی شاخ پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس شاخ کے برابر ہی شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا ہے۔ میں قدرے فاصلے پر ایک درخت کی آڑ میں بیٹھ گیا اور دوربین سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی پچھلی ٹانگوں پر درخت کی شاخ پر اپنے جسم کا توازن قائم کیا اور شہد کی مکھیوں کے چھتے پر حملہ کر کے اس کا بڑا حصہ منہ میں رکھ لیا۔ شہد کی مکھیوں میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ غصے سے بپھری ہوئی مکھیوں نے ریچھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کی ناک اور ہونٹوں پر ڈنک مارنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے اگلے بازوؤں سے انہیں مار مار کر بھگانے کی کوشش کی اور دوسری بار پھر شہد کے چھتے پر منہ مار کر موم، شہد اور مکھیاں سب کو منہ میں رکھ گیا۔ وہ مکھیوں کا ذرا برابر خیال کیے بغیر شہد کے چھتے پر برابر منہ مارتا رہا اور جب اس کے بڑے حصے کو ختم کر دیا اور شہد سے خوب سیر ہو گیا تو پھر وہ درخت پر سے نیچے اتر آیا۔ وہ ان مکھیوں کو جو اس کے منہ پر چمٹی ہوئی تھیں مار مار کر بار بار ہٹاتا رہا۔ درخت سے نیچے آ کر وہ لمبی گھاس میں جا کر چھپ گیا تاکہ مکھیوں کے مزید حملے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ میں بھی احتیاط کے ساتھ اٹھا اور دوسری سمت روانہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہاڑی سیاہ ریچھ بھی شیر کی طرح خود کسی پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ جب گھر جاتا ہے تو اپنے بچاؤ میں حملہ کرتا ہے۔ بیشتر مواقع پر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں اس نے آدمی کو دیکھا تو وہ جلدی سے بچ کر نکل گیا۔ ریچھنی قدرتی طور پر اپنے بچوں کو بچانے کی زیادہ فکر کرتی ہے اور اس صورت میں وہ حملہ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس نے اکثر بچ کر نکل جانے ہی کو ترجیح دی۔ میں نینی تال کے ضلع میں سرکاری کام سے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ریچھنی اپنے 2 بڑے بچوں کو لیے ہوئے ایک پہاڑی پر مجھ سے کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر چڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، وہ جلدی سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بچوں کو لیے ایک غار میں داخل ہو رہی تھی۔ غار چھوٹا تھا۔ بچوں کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ بھی اندر داخل ہو گئی، مگر اس طرح کہ اس کے دونوں پاؤں کے تلوے غار کے منہ پر تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت دل چاہا کہ درخت کی ٹہنی لے کر اس کے تلووں میں گدگدی کروں، مگر میں اس وقت بالکل نہتھا تھا، اس لیے شرارت پر عقل غالب آ گئی اور میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ بہرحال کبھی کبھی میں نے ایسے پہاڑی آدمی دیکھے جن کو پہاڑی ریچھوں نے زخمی کر دیا تھا۔ ان کے چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں پر زخموں کے نشانات تھے۔ یہ سیاہ پہاڑی ریچھ 2 صورتوں میں حملہ کرتا ہے، ایک تو زخمی ہونے کی صورت میں جبکہ شکاری اس سے نیچے کی پہاڑی پر ہو۔ خود مجھے اس طرح کے حملے سے سابقہ پیش آیا ہے۔ وہ اچانک ہوتا ہے اور اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ وہ سنبھل نہیں سکتا۔ دوسرے جب کبھی وہ ایک پہاڑی تنگ راستے سے گزر رہا ہو اور دوسری طرف سے کوئی آدمی آ رہا ہو اور کسی موڑ کے بعد وہ اچانک ایک دوسرے کے سامنے آ جائے۔
ایسی ایک واردات میرے ایک فارسٹ گارڈ کو پیش آئی تھی جب کہ وہ گشت پر تھا اور شرنگ روڈ سے گزر رہا تھا جو بہت ہی تنگ راستہ تھا اور مشہور زیارت پونا گری کی طرف اترتا تھا۔ جاڑے میں شاید ہی کبھی کسی آدمی کا اس طرف گزر ہوتا ہو۔ یہ ریچھوں کی عام گزرگاہ تھی اور آدم خور شیروں کے لیے بھی وادی لادیا کی ترائی میں جانے کے لیے واحد گزرگاہ تھی جہاں پہنچ کر وہ دیہاتیوں کی نیند حرام کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس راستے سے بغیر بندوق کے گزرنا انتہائی خطرناک تھا۔ راستے کے دونوں طرف بلوت کا گھنا جنگل تھا جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی خاصا اندھیرا رہتا تھا۔ پھر اس راستے پر موڑ بہت تھے اور ایک شخص یہ نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ اگلے موڑ کے پیچھے اس راستے پر کون آ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی موقع تھا جب فاریسٹ گارڈ کی مڈ بھیڑ ریچھ سے ہو گئی۔ ریچھ فوراً اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور گارڈ کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا۔ گارڈ نے یہ وار اپنے ہاتھ پر روکے۔ ابتدائی حملے کو روکنے کے بعد اس نے اپنے حواس درست کیے تو اسے اپنا وہ لمبا چاقو یاد آیا جو اس کی پیٹی میں لٹکا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے بائیں ہاتھ سے ریچھ کے واروں کو روکا اور دائیں ہاتھ سے پیٹی میں سے چاقو نکال کر نہایت طاقت سے ریچھ کی ناک پر ایک بھرپور وار کیا۔ اس حملے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ ریچھ فوراً ہی نیچے جھک گیا اور اسے چھوڑ کر گھنے درختوں میں غائب ہو گیا۔ گارڈ کے کپڑے بھی تار تار ہو گئے تھے اور چہرے پر ہاتھوں پر کچھ زخم بھی آئے، لیکن اس نے ہمت سے کام لے کر میرے کیمپ تک مزید 6 میل کا سفر طے کیا۔ میں نے اس کے زخم پوٹیشیم پرمیگنیٹ سے دھوئے اور اس کے ہاتھوں پر پٹی باندھ کر تھوڑی سی برانڈی پلائی۔ اس کے بعد 2 گارڈ اس کے ساتھ کر کے ہیڈ کوارٹر بھیج کر اسپتال میں داخل کرا دیا۔ اسپتال سے 3 ہفتے بعد اسے چھٹی ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ حاضر دماغی نے اس کی جان بچائی، ورنہ ریچھ مار مار کر وہیں اس کا خاتمہ کر دیتا۔ شیر اور چیتے کے مقابلے میں ریچھ کے ہاتھوں جو زخم آتے ہیں ان کی اگر بر وقت خبر لے لی جائے تو جلد مندمل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ریچھ عموماً نباتات کھاتا ہے اور اس کے پنجوں کے اندر گوشت رہ کر سڑتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس شیر اور چیتے چونکہ گوشت ہی پر گزر بسر کرتے ہیں، ان کے پنجوں کی درزوں میں گوشت رہ رہ کر سڑتا رہتا ہے اور جس وقت وہ ان پنجوں سے انسان کو زخمی کرتے ہیں تو سڑے ہوئے گوشت کی چھوت اور عفونت بھی زخم کے اندر پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا زخمی بہت جلد مر جاتا ہے۔ میں بھی ان چند خوش نصیب افسروں میں سے تھا جن کو مخصوص اعلیٰ جنگلاتی تعلیم کے لیے چن لیا گیا تھا۔ ہمارے نصاب تعلیم میں جہاں جنگلات میں درختوں کے پرورش کرنے کے مختلف طریقے شامل تھے، وہاں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ کب اور کس مرحلے پر ایک درخت اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی لکڑی کام میں لائی جا سکے۔ چنانچہ زیر تعلیم افسران کا امتحان لینے کے لیے ان کو جنگل کے مختلف قطعات دے دیے جاتے ہیں اور ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان درختوں کو جو کٹنے کے قابل ہو گئے ہیں نشان زدہ کریں۔ اس امتحان میں یہ بات خاص طور پر دیکھی جاتی ہے کہ افسر متعلقہ نے جن درختوں کو گرانے کے لیے نشان زد کیا ہے ان کے کٹ جانے پر مجموعی حیثیت سے جنگل کو تو نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ پھر مختلف درختوں کے ضمن میں مختلف معیار مقرر ہیں، اس لیے درختوں کو کٹوانے کے لیے نشان لگانے کا کام اچھی خاصی دشواریاں اور الجھاؤ رکھتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے اندر اس کی قابلیت و صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اس کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لیے ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے یوپی کے ہر قسم کے جنگلات میں بڑے لمبے لمبے دورے کیے تھے جن میں سال کے جنگلات بھی شامل تھے۔ یہ درخت اپنی قیمت اور کوالٹی کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ ہمارا یہ تربیتی کیمپ بھی سال ہی کے جنگل میں تھا۔ جب ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو سفر کی تھکان سے چور تھے۔ بہرحال اس روز ہم نے اپنے خیموں میں آرام کیا۔ اگلے روز ہمارے پروفیسر نے ہم میں سے ہر ایک کو
ایک ایک قطع جنگل الاٹ کیا اور ہم نے فی الفور درختوں پر نشان لگانے کا کام شروع کر دیا۔ میرے نام قطع نمبر 5 الاٹ کیا گیا تھا، جس میں 600 درختوں کو چھانٹ کر نشان لگانے تھے۔ اس کام کے لیے ہمیں 10 روز کی مہلت دی گئی تھی۔ نیز درختوں کی چھانٹ کے لیے جہاں کچھ امتیازی خصوصیات بتائی تھی، وہاں یہ بھی ہدایت تھی کہ ان میں سے ہر درخت کا قطر 2 فٹ سے قدرے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ میرا معمول یہ تھا کہ میں ایک گارڈ اور کارکنوں کے ایک دستے کو لے کر ٹھیک 9 بجے اپنے پلاٹ پر پہنچ جاتا تھا۔ ان کارکنوں سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے تھے، مثلاً 2 ان میں سے لائن مین کہلاتے تھے، وہ میرے ساتھ چلتے تھے اور جس راستے پر میں درختوں کا انتخاب کرتا تھا یہ ان کو نوٹ کرتے تھے۔ دیگر 2 آدمیوں کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ درخت کی جڑ کے پاس اور اوپر سینے کے متوازی تنے کو شعلے سے جلا کر نشان لگاتے تھے۔ ان کے پیچھے ایک آدمی بسولہ لیے ہوئے آتا تھا جو باقاعدہ نشان لگاتا جاتا تھا۔ جب یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا تو ایک آدمی ہر درخت کا قطر بیچ تنے پر سے ناپتا تھا، اس کی پیمائش اور درخت کا نمبر شمار پکارتا جاتا تھا، جسے ایک رجسٹر میں درج کر لیا جاتا تھا۔ بعد میں ان نمبروں کو چیک بھی کر لیا جاتا تھا۔ گارڈ کا فرض یہ تھا کہ وہ ان کارکنوں کے کام پر نظر رکھے اور دیکھتا رہے کہ وہ اپنے اپنے کام صحیح طریقے پر انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ میں اطمینان کے ساتھ لائن مینوں کو لیے ہوئے ایک ایک درخت کا جائزہ لیتا اور اپنا فیصلہ دیتا ہوا گزرتا تھا۔ تمام رجسٹروں میں ابتداً پنسلوں سے نشان لگائے جاتے تھے اور کیمپ میں آنے کے بعد پھر ان کو روشنائی سے پکار لیا جاتا تھا۔ اس جنگل میں تقریباً 80% درخت سال کے تھے اور باقی 20% دوسری قسم کے درخت تھے جو سال کے مقابلے میں کمتر درجے کے شمار کیے جاتے تھے۔ گھنے جنگلوں میں آسمان نظر نہیں آتا، ہمارے اس جنگل میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن کہیں کہیں جہاں درخت کم ہوتے وہاں دھوپ بھی خوب پڑتی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایسے مقامات پر 3-3 4-4 فٹ لمبی گھاس اگ آتی تھی۔ ان قطعات میں سے جب ہم گزرے تو گھاس میں سے کبھی کوئی ہرن نکل کر بھاگتا اور کبھی کوئی دوسرا جانور۔ کبھی کبھی تو اس گھاس میں ٹھہر ٹھہر کر ایسی حرکت بھی ہوتی جس سے شیر کے چلنے کا قوی شبہ ہوتا تھا، لیکن یہ خدا کا بڑا فضل تھا کہ کوئی آدم خور درندہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ہم کام میں مصروف ہوتے گئے، میرے ذہن سے یہ بات تقریباً محو ہو گئی تھی کہ یہاں درندوں سے بھی سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت مجھے بس یہی خیال تھا کہ کسی طرح وقت مقررہ کے اندر اندر تفویض شدہ کام ختم کر لیا جائے اور میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھٹے روز کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ مجھے 5 بجے سے زیادہ دیر تک کام کرنا پڑا۔ اس وقت تک جنگل میں روشنی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اپنا کام ختم کر کے میں نے اپنے ساتھی کارکنوں کو جمع کیا اور اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ میں آگے آگے بڑی تیزی سے جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے میرے کارکن آ رہے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ کسی طرح رات ہونے سے پہلے ہی ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ وقتاً فوقتاً راستے میں لمبی گھاس کے قطعات میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایسی ایک قطعے میں ہم اس وقت داخل ہوئے تھے کہ میں نے کوئی 20 گز کے فاصلے پر گھاس کے پلاٹ کے دائیں کونے میں ایک حرکت سی دیکھی۔ اس طرف مڑ کر جو دیکھا تو 3 ریچھ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بیچ والا ریچھ تقریباً 5 فٹ لمبا تھا، باقی 2 قدرے چھوٹے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے جو بڑا ہے وہ ماں ہے اور اس کے دائیں بائیں اس کے 2 بچے تھے جو اب بڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ٹھہر کر گارڈ کو اشارے سے بتایا کہ 3 ریچھ ہیں۔ ان تینوں ریچھوں نے ہم پر ہلہ بول دیا۔ وہ تینوں ہراتے ہوئے ہماری طرف دوڑے۔ وہ بہترین ہدف تھے، مگر افسوس کہ اس وقت میرا واحد ہتھیار پینسل تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان ریچھوں کی شکل میں موت مجسم ہو کر آ گئی ہے۔
بہرحال اس حالت میں بھی میرے دماغ نے بجلی کی طرح کام کیا۔ میں نے اسی لمحے سوچا کہ آگے بھاگتا ہوں تو یہ تینوں مجھے آن لیں گے، پھر آگے لمبی لمبی گھاس بھی ہے، وہ مجھے بھاگنے نہیں دے گی۔ یہ سوچتی میں واپس پیچھے اسی طرف دوڑا جس طرف سے آ رہا تھا۔ گارڈ میرے پیچھے آ رہا تھا، اس سے بھی میں نے یہی کہا، دوڑو اور اپنی جان بچاؤ۔ میں ابھی کوئی 5 گز ہی دوڑا ہوں گا کہ میں نے ایک لکڑی کے بڑے لٹھے سے ٹھوکر کھائی جو گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ اوندے منہ جا کر گرا، میرا ہیٹ بھی گر گیا اور کسی چیز سے اٹک کر میرے کوٹ کی نچلی جیب پھٹ گئی۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ریچھ بھی قریب آ چکے ہیں، اس لیے کہ زمین میں ارتعاش ان ہی کے وزن سے ہو رہا تھا۔ اب کوئی دم جاتا ہے کہ وہ مجھے آن لیں گے اور اپنے پنجوں سے مجھے چیڑ پھاڑ ڈالیں گے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا کہ ذرا بھی مزاحمت کی صورت نکل آتی۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ معلوم ہو رہا تھا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میری زندگی تھی کہ گھاس اور لکڑی کے لٹھے نے مجھے چھپا لیا تھا اور ریچھ اپنے زور میں بالکل برابر سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں اسی طرح دم سادے پڑا رہا۔ بالآخر جب میں نے محسوس کیا کہ ریچھ میرے آس پاس نہیں ہیں تو میں اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ نہ ریچھ ہیں نہ میرا کوئی آدمی نظر آ رہا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ خود کو دوبارہ زندہ دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی اور حیرت تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور واپس بھاگا تو کچھ فاصلے پر اپنے آدمیوں کو کھڑے دیکھا۔ گارڈ کو ان کے ساتھ نہ پا کر میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے ایک درخت کی شاخوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اس نے جو ہمیں دیکھا تو اشارے سے بتایا کہ ریچھ ابھی موجود ہیں۔ کچھ منٹ کے بعد اس نے پکار کر کہا، ریچھ اب چلے گئے ہیں، اور وہ درخت سے نیچے اتر کر ہم سے آ ملا۔ گارڈ نے بتایا کہ جب ریچھ ہماری طرف دوڑے تو میں آگے کی طرف اس امید میں بھاگا کہ میں جلد ان کی زد سے نکل جاؤں گا، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت تیز دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے جو درخت بھی سب سے پہلے میرے سامنے آیا میں لپک کر چڑھ گیا۔ آپ لٹھے سے ٹکرا کر گر گئے تھے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، اس لیے وہ میری طرف دوڑے۔ میں اتنی دیر میں درخت پر چڑھ گیا، البتہ میری پگڑی چڑھتے وقت نیچے گر گئی تھی۔ ان ریچھوں نے اس پر جھپٹ کر اسے لیرو لیر کر دیا۔ تھوڑی دیر تک تو ہم نے توقف کیا، پھر ہم سب اس مقام پر پہنچے جہاں میں گرا تھا، وہاں سے اپنا ہیٹ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے میرا وہ رجسٹر جس میں درختوں کا اندراج تھا میں نے موڑ کر کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا، چنانچہ وہ محفوظ تھا۔ ہم نے ساتھ مل کر پھر چلنا شروع کیا۔ اس مرتبہ ذرا سمت بدل دی اور چکر کاٹ کر قدرے دور نکلنے کا ارادہ کیا۔ ہمیں اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب وہاں سے کیمپ کا کتنا فاصلہ ہے۔ بہرحال ہم نے نہایت تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اتنا تیز کہ اس سے زیادہ تیز شاید ہی ہم کبھی چلے ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ جلد ہی ہمیں اپنے خیمے نظر آنے لگے۔ اپنے خیمے میں پہنچ کر میں نے سب آدمیوں کو رخصت کر دیا اور خود آرام کرسی پر دراز ہو گیا۔ اس سے قبل ابھی جو کچھ مجھ پر گزر چکا تھا اس کے مقابلے میں مجھے اپنے خیمے کی فضا غایت درجہ پرامن اور آرام دہ محسوس ہوئی، ہر چند کہ یہ آزمائش اتنی شدید تھی کہ جیسے ان ریچھوں کی زد سے محض معجزے ہی نے بچایا۔ لیکن میرے اعصاب پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا تھا۔ میرے پڑوسی حسب معمول رات کو ملنے آئے تو میں نے اپنی پوری سرگزشت بیان کی اور بتایا کہ کس طرح میں موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں۔ آج کا دن تو آپ کے لیے نہایت اچھا دن ہے، انہوں نے سب کچھ سن کر جواب میں کہا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ابھی ہدایت ملی ہے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی بغیر ہتھیار کے جنگل میں نہ جائے۔ میرے لیے یہ ہدایت اس لحاظ سے غیر ضروری تھی کہ میں پہلے ہی سے اس کا ارادہ کر چکا تھا۔ اگلے دن جب ہمارے پروفیسر نے ہماری اس واردات کی تفصیلات سنی تو فرمایا
کہ آج میں بھی آپ کے ہمراہ جنگل میں جاؤں گا اور سارا دن آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ پروفیسر اپنے ہمراہ میگزین رائفل لے کر چلے اور میرے قطع جنگل کے چاروں طرف گھومتے رہے۔ ادھر میں اپنے آدمیوں کو لیے ہوئے درختوں پر نشان لگانے کا کام کرتا رہا، لیکن اس روز ریچھ کی پرچھائی بھی کہیں نظر نہ آئی۔ دوسرے روز صبح سویرے پروفیسر موصوف نے ایک مخصوص پروگرام بنایا اور جنگل کے بڑے حصے کا گشت لگایا، لیکن اس روز بھی قسمت نے ریچھوں کا ہی ساتھ دیا اور وہ کہیں بھی نظر نہ آئے۔ میں بھی اپنا مقرر کردہ کام وقت معینہ سے ایک دن پہلے ہی ختم کر چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے طور پر اس فالتو دن کو ریچھوں کی تلاش میں صرف کیا۔ میں نے جنگل میں گھاس کے ہر قطعے کو جھڑوایا، لیکن افسوس کہ میرا بھی پورا دن ضائع ہو گیا۔ ریچھوں کو ملنا تھا، نہ ملے۔ بہرحال قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ 11 سال بعد گورنمنٹ نے میرا تقرر ٹھیک اسی جنگل میں کیا جہاں کہ میں نے ٹریننگ لی تھی اور جہاں میں ریچھوں کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا۔ چنانچہ میں نے میدانی ریچھوں سے اپنا پورا بدلہ لے لیا اور اپنے قیام کے دوران تقریباً 60 سے کچھ اوپر ریچھ مارے۔ میں ان ریچھوں کی کثرت تعداد کو ایک طرح کی وبا سمجھتا ہوں، اور ان دنوں میں تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اسے کم کرنا نہایت ضروری ہو گیا تھا۔ یہ میدانی ریچھ گھنے چھدرے دونوں قسم کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ محض میدانی جنگلات ہی میں نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمالیائی اور پہاڑی ریچھ کے مقابلے میں اس کے بال نہایت گندے، میلے کچیلے اور لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے پنجے بھی سفیدی مائل میلے ہوتے ہیں۔ اس کی تھوتنی اتنی گندی ہوتی ہے کہ اس پر کیچڑ میں لتڑے ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ عام طور پر میدانی ریچھوں کا اوسط قد ہمالیائی ریچھوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر میدانی ریچھ بھی بڑے بڑے دیکھنے میں آئے ہیں۔ عام طور پر پہاڑی ریچھوں کے جسم سے بہت زیادہ چربی نکلتی ہے۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے شدید سردی اور برف سے بچاؤ کے لیے قدرتی انتظام ہوتا ہے۔ ہندوستانی لوگ اس کی چربی کو گٹھیا کا علاج سمجھتے ہیں، لیکن شیر کی چربی کے مقابلے میں گٹھیا کے دردوں کے علاج میں ریچھ کی چربی دوسرے درجے کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ ریچھ کی چربی کا دوا کے طور پر استعمال کرنے کا ذکر آیا تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ جب کوئی ریچھ مارا جاتا ہے تو محاوتوں میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے کہ پہلے کون ہاتھی پر سے اتر کر اس ریچھ کے پاس پہنچے۔ جو پہلے پہنچ جاتا ہے وہ اسے چت لٹاتا ہے اور اپنا شکاری چاقو نکال کر ریچھ کا عضو تناسل کاٹ لیتا ہے۔ میں نے بہت سے محاوتوں سے پوچھا کہ اسے کیوں کاٹا جاتا ہے تو مجھے اس کا ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ یہ دوا کے کام آتا ہے۔ میدانی ریچھ جو زیادہ تر گھنے جنگلوں اور لمبی لمبی گھاس میں رہتے ہیں، ان کی کھال میں چیچڑیاں اور اس طرح کے دوسرے طفیلی کیڑے لپٹے رہتے ہیں۔ جن ریچھوں کو میں نے مارا ہے ان میں بیشتر ریچھوں کے سینے، گردن اور بغلوں میں نے خون پیے ہوئے چیچڑیوں کے گچھے لٹکتے دیکھے ہیں۔ یہ منظر اتنا کریہ ہوتا ہے کہ دیکھنے سے کے آتی ہے۔ برسات کے موسم میں جب چیچڑیاں کم ہو جاتی ہیں اور جونکیں زیادہ، تو ان ریچھوں کو جونکیں لپٹ جاتی ہیں اور وہ ان کا خون پی پی کر اتنی موٹی ہو جاتی ہیں جتنا کہ ایک شخص کا انگوٹھا۔ ریچھ کی غذا زیادہ تر پھل، جڑیں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ پہاڑی ریچھ کے مقابلے میں میدانی ریچھ درختوں پر بھی اتنی پھرتی سے نہیں چڑھ سکتا۔ یہ درخت پر عموماً شہد کھانے کے لیے چڑھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑے بھدے طریقے سے شہد کے چھتے تک پہنچتا ہے۔ سال کے جنگلات میں جہاں سفید چوٹیاں یعنی دیمک سطح زمین سے 4-4 فٹ بلند چبوترا بنا کر جگہ جگہ اپنے گھر بنا لیتی ہے، وہاں یہ ریچھ اپنی تھوتنی ان کے دھانوں پر لگا کر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دیمک کو اپنے سانس کے زور سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ دیمک اس کا من بھاتا کھا جائے۔ میں نے جنگل میں دیمکوں کے ان گھروں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ریچھ کی دست برد سے ان کا کوئی بل نہیں بچا ہے۔ ہر ایک میں اتنا بڑا سوراخ پایا گیا جس میں ریچھ نے اپنی تھوتنی ڈال کر
جتنی بھی سفید چیونٹیاں سانس کے ذریعے باہر کھینچی جا سکتی تھیں کھینچ لی تھی۔ اس سے یہ بات بھی اس ریچھ کے متعلق معلوم ہوئی کہ اس کی قوت شامہ اور سانس کے ذریعے کھینچنے کی قوت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ میدانی ریچھ بعض مخصوص پھولوں کی پتیوں کو جو مارچ اور اپریل میں کھلتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہیں خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ میں اپنی جنگلاتی زندگی کے آخری زمانے میں یو پی کے جھانسی فارسٹ ڈویژن کا ایڈمنسٹریٹر انچارج مقرر ہوا تھا۔ اس کی سرحدیں سینٹرل انڈیا اور چھوٹی چھوٹی بہت سی ریاستوں سے ملتی تھیں۔ یہ جنگلات اگرچہ اپنی جگہ بڑے دلکش تھے لیکن ہمالیائی اور پہاڑی جنگلات سے بالکل مختلف تھے۔ ان کے درختوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہوتا تھا اور ان کی شاخیں بھی چھوٹی ہوتی تھیں، لیکن موسم بہار میں وہ پھولوں سے لدی ہوتی تھیں۔ ان میں ایک مہوے کا درخت تھا، جب اس کا پھل پک جاتا تو اس کے پھولوں کی پتیاں زمین پر بکھر جاتی اور ان کی اتنی کثرت ہوتی کہ زمین ڈھک جاتی اور دور سے ایسا نظر آتا جیسے جنگل میں کسی نے نہایت خوبصورت قالین بچھا دیا ہو۔ ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا کہ میں نے 3 ریچھوں کو مہوے کے درختوں کی طرف آتے دیکھا۔ میں انہیں دیکھ کر ایسی جگہ چھپ گیا کہ میں تو ان کو بآسانی دیکھ سکوں لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ وہ تینوں آپس میں چہل کرتے اور کھیلتے کودتے درخت کے پاس پہنچے اور میوے کی بکھری ہوئی پتیوں پر ٹوٹ پڑے اور خوب کھائیں، یہاں تک کہ جھومنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پھولوں کی پتیاں اتنی کثرت سے کھا لی تھیں کہ انہیں نشہ ہو گیا۔ جب وہ اتنے سیر ہو گئے کہ مزید گنجائش نہ رہی تو وہ نشے میں مدہوش انسان کی طرح جھوم جھوم کر چلنے لگے، کبھی ٹھہر کر اپنے آپ کو سنبھالتے اور پھر جھومتے ہوئے چلنے لگتے۔ ان میں سے جو چھوٹا تھا اس پر نشے کا اثر زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ ایسا مدہوش ہوا کہ بالکل سجدے میں گر گیا۔ اس سے چلا نہیں جاتا تھا مگر اکیلے رہ جانے کے خوف سے وہ بڑوں کے ساتھ چلنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ایسے موقع پر ریچھ جیسے جانور کو مارنا بھی نہ صرف آداب شکار کے منافی ہے بلکہ بڑی سنگ دلی کی بات ہے۔ میدانی ریچھ عموماً بڑا غل مچاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کھیری ڈویژن کے چنگا نالہ کے ڈاک بنگلے میں مقیم تھا۔ اس کی 3 طرف بڑا گھنا جنگل تھا۔ کوئی رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ میں سو چکا تھا کہ 2 ریچھ ڈاک بنگلے کی طرف آ نکلے اور اس قدر غل مچایا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں کچھ دیر تو اس امید میں خاموش پڑا رہا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، لیکن وہ برابر غل مچاتے رہے۔ غالباً وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں نے پھر اپنے خیال کو ان کی طرف سے ہٹا کر سونے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور مجھے نیند نہ آئی یہاں تک کہ رات کا 1 بج گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اسی طرح غل مچاتے رہے تو ساری رات آنکھوں میں کٹ جائے گی اور صبح ڈیوٹی پر کام نہ ہو سکے گا۔ ان کو خاموش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں بستر سے اٹھا، خاکی پتلون اور قمیص پہنی اور برسول کے بوٹ پہن کر اپنی 2 نالی رائفل سنبھالی۔ ایک ہاتھ میں بڑا ٹارچ لیا اور ملازمین کے کمروں کی طرف گیا تاکہ اپنے اردلی کو ساتھ لے لوں۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی ان ریچھوں کی مسلسل غراہٹ کے سبب ابھی تک جاگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی تجویز سمجھائی اور اس کو ہدایت دی کہ وہ بالکل میرے پیچھے ٹارچ لے کر کھڑا ہو اور جس وقت میں ریچھوں کی طرف شست لگاؤں تو اس طرف ٹارچ سے روشنی ڈالے۔ اردلی کو یہ بات سمجھا کر ہم دونوں دبے پاؤں بنگلے سے باہر آئے اور آہستہ آہستہ شور کی جانب چلے۔ وہ دونوں ریچھ دنیا و مافیا سے بے خبر آپس میں بری طرح گتھے ہوئے ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے اور طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے۔ میں نے باہر نکل کر پوزیشن لی اور اردلی کو بھی صحیح جگہ کھڑا کیا تاکہ وہ رائفل کی شست کے ساتھ ٹارچ کی روشنی ڈال سکے۔ میں نے رائفل اپنے شانے سے لگائی اور ٹارچ کی روشنی میں شست لگائی۔ میں نے دیکھا کہ ریچھ نہایت غصے کی حالت میں ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں۔ وہ چونکہ کھڑے تھے اس لیے بہترین ہدف تھے۔ میں نے اپنی 2 نالی رائفل سے پہلے دائیں طرف والے ریچھ پر فائر کیا اور پھر دوسرے پر۔
ایک ہی لمحے میں دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے، انہیں وہیں چھوڑ کر جہاں وہ گرے تھے۔ میں سیدھا بنگلے میں آ کر دراز ہو گیا تاکہ کچھ دیر نیند لے سکوں۔ صبح اٹھ کر انہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ دو بڑے قداور ریچھ تھے۔ وہ یا تو کسی ریچھنی کی رکابت میں لڑ رہے تھے یا کوئی پرانا خاندانی جھگڑا تھا جسے مڈبھیڑ ہو جانے پر اسی وقت چکانا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی سبب تھا، اب تو گویا اس کا تصفیہ ہو گیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ سیر و شکار حکیم اقبال حسین، صفیہ اکیڈمی، کراچی، نومبر سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ میری مانو اندر آنے کی پوری کوشش کری اور مسلسل اس نے بیک گراؤنڈ میوزک دیا ہے ساتھ ساتھ۔